السلام علیکم میرے اسٹوڈنٹس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے تو وہ سوائل کے بارے میں ہے. جو پیچھے بارے میں پڑھا تھا لینڈ کے بارے میں اور لینڈ یوز کے بارے میں, تو آج جو ہے وہ سوائل کے بارے میں کلاس 8 کے لیے جغرافیہ کا چیپٹر ہے. ٹھیک ہے بچوں, اگلا جو ٹاپک ہمارا سوائل ہے, تھوڑا اس میں تھوڑا ہم کریں گے. The thin layer of Chinese substances covering the surface of the earth is called soil. It is closely linked to land. Landforms determine the type of soil. Soil is made up of organic matter, minerals, and weathered rocks found on the earth. This happens through the process of weathering. The right mix of minerals and organic matters make the soil fertile. ٹھیک ہے بچوں, دیکھو جو ہمارے ارتھ کی سرفیس ہے, جو حصہ ہے اس میں جو گرینی سبسٹنس ہوتے ہیں یعنی کہ جو دانے دار سبسٹنس ہے, اس سے کہتے ہیں مٹی. لینڈ فارمز ڈٹرمائن دا ٹائپ آف سوائل. ٹھیک, اب کسی جگہ میں لینڈ فارمز ہیں, یہاں سے ڈٹرمائن ہوتا ہے کہ اس جگہ کی مٹی کیسی ہوگی. پہاڑوں کے آس پاس مٹی الگ ہوگی, سمندر کے آس پاس کی مٹی الگ ہوگی. اسی طرح کے جو لینڈ فارمز ہوتے ہیں یہ ڈٹرمائن کرتے ہیں اس جگہ پہ مٹی کیسی ہو. اب چلیں بات کرتے ہیں مٹی ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے بچوں, یہ مٹی آخر کار مٹی ہے کیا ہے, میژ کیا ہے, اور مٹی بنتی کیسے ہے. تو جو بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں, چٹانیں ہوتی ہیں, ان پتھروں میں چٹانوں میں جب سینکڑوں سالوں تک, ہزاروں سالوں تک لگاتار ان میں دھوپ پڑتی رہتی ہے, وہ گرم ہوتے ہیں, پھر سردیوں کے ٹائم میں ٹھنڈے ہوتے ہیں, بارش جھیلتے ہیں. اس کے علاوہ ان پتھروں چٹانوں میں پیڑ پودے بھی اگتے ہیں. تو اسی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں سالوں کے دوران میں چٹانیں بنتی رہتی ہیں, پھٹ جاتی ہیں, اور ان سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکلتے ہیں, اور وہ ٹکڑے اور ان ہزار سالوں کے ان کے ٹکڑے ہزار سالوں کے دوران, آپ خود سوچئے اتنے لمبے ٹائم میں نہ جانے کتنے جانور مرتے ہیں. اتنے لمبے ٹائم اس زمین میں نہ جانے کتنے انسان مرتے ہیں, کتنی پسیاں, پیڑ پودے, سب حصے ہیں وہ بس اس زمین میں ہوتے ہیں. بس اسی زمین سب کچھ, مطلب جو بھی ہوتا ہے غذا, پیڑ پودے وغیرہ سب کچھ تو اسی زمین سے ہی, بس زمین سے میں ہی ہوتے ہیں نا. پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے ساتھ یہ آرگینک میٹر بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو آرگینک میٹر یعنی کہ وہ میٹر جس میں کبھی لائف تھی کسی ٹائم. یہ تو جو مرے ہوئے جانور ہیں, مرے ہوئے انسان ہیں, مرے ہوئے پارٹس ہیں پیڑ پودوں کے, وہ سب تمام آرگینک میٹر. اور یہ جو کنکر چھوٹے چھوٹے یا بڑے بڑے, یہ دونوں جب ملتے ہیں تو سینکڑوں سالوں کے دوران, ہزاروں سالوں کے دوران یہ دھیمے دھیمے آہستہ سے وار وہ مٹی بنتی ہے. ٹھیک, وہ مٹی تَتھ چھِ وَنان میٚژ. تو اس پودے پروسیس جو یہ پوری پروسیس ہے اس کو کہتے ہیں ویدرنگ. تو ویدرنگ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, تو ایسے دیکھو ویدرنگ کیا ہوتا ہے. دیکھو ویدرنگ دا rocks, weathering the breaking up and decay of rocks due to temperature changes.
चट्टानों का टूटना और डिके होना यानी कि खराब हो जाना, डिसइंटीग्रेट होना, फिनिश होना। अब ये चट्टानें किस वजह से टूटती है और डिके होती है? चेंजेस ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस। जो ये टेम्परेचर में जो चेंजेस होते रहते हैं, टेम्परेचर में जो गर्मी में जो चेंजेस होते रहते हैं, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, फ्रॉस्ट एक्शन होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडक। इसके बाद प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन्स एक्टिविटी, पेड़ पौधों की वजह से, जानवर, ह्यूमन एक्टिविटीज़, इसकी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा चट्टानें तोड़ते रहते हैं। तो इसी वजह से सॉइल बनती है। It takes up hundreds of years, ठीक है? It takes up hundreds of years to make just 1 centimeter of soil, ठीक? सिर्फ 1 सेंटीमीटर मिट्टी की परत बनकर सैकड़ों साल अलग जाते हैं, ठीक है? सैकड़ों साल लग जाते हैं, जो भी ये मिट्टी है सैकड़ों साल लग जाते हैं। Soil is made up of organic matter, minerals, ठीक है, and weathering or rocks. This happens through the process of wearing the right mix, ठीक है, the right mix of minerals and organic matters make the soil fertile, ठीक। अब ये मिट्टी बनती किस किस चीज़ से है? ऑर्गेनिक मैटर जो मिनरल्स होते हैं, और जो वेदर्ड रॉक्स जो चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इन तमाम चीज़ों को मिलाकर बनती है मिट्टी। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेयरिंग द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक, ठीक है बच्चों। ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग ऑर्गेनिज्म। इसको कहते हैं द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिज्म मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। जो किसी मिट्टी में अमाउंट का मिनरल्स होते हैं, अमाउंट का मिनरल ऑफ अमाउंट्स जो होते हैं, और उसके अलावा सही अमाउंट होता है ऑर्गेनिक मैटर का, तो ये चीज़ें सॉइल को क्या बनाती हैं? फर्टाइल, यानी कि जरखेज। तो मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर्स जो प्रॉपर मिक्स है, ये चीज़ें सॉइल को फर्टाइल बनाती है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये सॉइल को फर्टाइल बनाती है। ऐसे देखो ऐसी तरीके से ये एक मिट्टी तैयार होती है। इसमें जो भी हम देखते हैं, मतलब अच्छी तरीके से हम जो खेती बाड़ी करते हैं, उसके लिए हमें मिट्टी चाहिए, वो मिट्टी होनी चाहिए ऐसे ताकि हमें कुछ वहाँ से हासिल हो। अगर हमें वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे हम, ठीक है? फिर हम क्या करेंगे? फिर तो हमारा ये तो जो है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें एक वाटर जो है, वो एक वाटर के लिए भी, इसके लिए वाटर जो है बहुत ज़रूरी है। 72% of the Earth's surface is covered with water. It is therefore called water plants. Life starts in the oceans almost 3.5 billion years back. Ocean's water is saline and not fit for a human. ठीक? Fresh water is about 30% of the total water on Earth. Nearly 70% of the oceans as ice sheets and glaciers in Antarctic, Greenland and mountains. Ocean water is saline and not fit for human.
کہ جو سمندر کا پانی ہے یہ سائلن ہوتا ہے. سائلن یعنی کہ نمکین. اس کو کہتے ہیں اٹ از ناٹ فٹ فار ہیومن کنزپشنز، کہ یہ اس لائق نہیں ہوتا کہ انسان سمندر کا پانی پیے. اب ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں کہا جاتا ہے انسانوں کو سمندر کا پانی نہیں پینا چاہیے؟ تو اس سے ریلیٹڈ ایک بات بنتا ہے، ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو، اگر کوئی آدمی سمندر کا پانی پینے لگ جائے ریگولر بیسس پہ، تو کچھ ہی دنوں میں اس کی قوت ہو جائے گی، اور اس کی موت ہو جائے گی. کیسے موت ہو جائے گی؟ اس کی موت کا جو کارن ہوگا وہ ہوگا ڈیہائیڈریشنز، جیسے کہ یعنی کہ وہ مرا ہے پانی کی کمی کی وجہ سے، اور جب کہ ان دونوں میں ان سے بہت زیادہ پانی پیا ہو، تو پھر بھی وہ پانی کی کمی سے مرا ہوگا. بہت عجیب سی بات ہے، پیراڈائز والی سچویشن. تو اس کا میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں ایسا کیوں ہوتا ہے. ہماری باڈی قریب 72% واٹر ہوتی ہے، اور ہماری باڈی میں قریب 1% سالٹ ہوتے ہیں. ان سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے، اس میں سالٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت زیادہ سالٹس ہوتے ہیں. اب سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے، اس میں سالٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اگر کوئی آدمی وہ سمندر کا پانی پیے تو اس کی باڈی میں سالٹس بہت بڑھ جائیں گے اچانک سے. اور جب کہ سالٹ صرف 1% ہونے چاہے ہماری باڈی میں، تو اب ہماری باڈی میں سالٹس بڑھ جائے گا. تو ہماری باڈی کیا کرے گی؟ ہماری باڈی اس چیز کو بیلنس میں لائے گی، کیونکہ ہماری باڈی میں تمام کیمیکلز ہیں جو کہ ایک بیلنس میں ہونے چاہیے. ذرا سا بھی انبیلنس ہوا تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی. تو ہماری باڈی ان سالٹس کو بیلنس کیسے کرے گی؟ ان کو ڈائلوٹ کر کے. ٹھیک ہے، اب ڈائلوٹ کرنے کے لیے کس چیز کو ڈائلوٹ کرنا ہوتا ہے؟ پانی. تو ہماری باڈی کیا کرے گی؟ جو پانی ہے ہماری باڈی میں اس کو یوز کرے گی. ہماری باڈی میں آلریڈی جو پانی ہوتا ہے اس کو یوز کرے گی. سالٹس کو ڈائلوٹ کرنے کے لیے اب ہماری باڈی میں پانی کم ہوگا. اب جب پانی کم ہوگا تو وہ بندہ اور پانی پیے گا، اور جب وہ اور زیادہ پانی پیے گا تو اس کی باڈی میں سالٹس اور زیادہ بڑھیں گے. سالٹ اور زیادہ بڑھیں گے تو اس کی باڈی اور پانی یوز کرے گی. ان سالٹس کو ڈائلوٹ کرنے کے لیے یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور جب تک وہ فائنلی مر نہیں جاتا. پانی کی کمی سے موت عجیب سی بات ہے. خیر، ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے بچوں، تھوڑا اتنا ہی پڑھیں گے، اس کے بعد تھوڑا واٹر کے بارے میں تھوڑا زیادہ ہوگا، پھر اپلوڈ نہیں ہوتا ہے. تو اتنا ہم کلوز کریں گے یہاں سے. اس کے بعد انشاءاللہ کل پھر پانی کے بارے میں، واٹر کے بارے میں تھوڑے اور باتیں اور معلومات تھوڑا حاصل کریں گے، تو آپ تک میں پہنچاؤں گا. تھینک یو. السلام.